اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑے پھرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائے الٹی سمت سے، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب بڑا ہی دردناک، بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو میں آنے سے پہلے، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ گزشتہ کل جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس حصے میں آپ کو ذہن نشین ہوگا، حابیل و قابیل کا قصہ پڑھا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکے جنہوں نے دنیا میں پہلا قتل کیا تھا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، اس کی وجہ کیا ہوئی تھی پورا واقعہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ وہاں پر جرم کی شروعات ہوئی، اب آگے اللہ تعالیٰ جرم و سزا کے چند ضابطے بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا میں چوری، ڈکیتی، بد امنی، یہ ایسے جرائم ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرہ کبھی بھی جو ہے امن نہیں پا سکتا ہے، اور ان کا سد باب کیا جانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے جو سزائیں بیان کی ہے وہ سزائیں بظاہر سخت نظر آتی ہیں، لیکن اگر دنیا کی تاریخ دیکھی جائے تو جہاں جہاں اسلام کا تعزیراتی نظام یعنی سزا و جزا کا نظام نافذ رہا ہے، وہاں جرائم کا ریشو ادر کنٹریز کے مقابلے میں بہت کم رہا ہے۔ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمہ وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کو اور اسلام کو زک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی کبھی کبھار جب ایسا کوئی بڑا جرم سامنے آ جاتا ہے تو دہائی دینے لگتے ہیں اسلام کے تعزیراتی نظام کی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں ہمارے پاس دہلی وغیرہ میں اور میٹرو سٹیز میں زنا کی واردات کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بس کے اندر کسی لڑکی کا وحشیانہ انداز میں زنا کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے تھے۔ اس وقت ایک رینون پولیٹیشین نے جو اپنی زہر افشانی کے لیے معروف ہے، اس نے دہائی دی تھی کہ ان کا تو علاج یہی ہے کہ اسلام کا زنا کے بارے میں جو قانون ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ راج ٹھاکرے نے۔ حالانکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جس قدر زہر اگلتے رہتے ہیں یہ جگ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود دہائی دیتے اسلام کے تعزیراتی نظام کی، اس لیے کہ اس میں زندگی ہے۔ سزا ایک کو دی جاتی ہے، لیکن اس سزا کی وجہ سے دوسرے دسیوں نہیں بلکہ ہزاروں جرائم سے رک جاتے ہیں۔ باقی دوسرے ملکوں کے اور ملکوں کے جو قوانین ہیں سزا اور جرائم کے، وہ عجیب ہیں، اس ہر قانون کے اندر بچ نکلنے کے راستے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان فرمائے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ اسلام میں جو تعزیرات کا نظام ہے وہ 3 طرح کا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے جرائم جن کا تعلق صرف
اللہ کی ذات سے ہے، دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کو حدود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدود کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جرائم جن کا تعلق بندوں سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے وہ جرائم جن کا تعلق بندوں سے ہے، اس کو لیے قصاص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تینوں الگ الگ ہے۔ صرف اللہ کے حقوق ہے، ان کے لیے تعزیر ہے، اس کے لیے حدود ہے۔ جیسے کسی نے شراب پی، گناہ کا کام کیا، کسی اور کا حق نہیں مارا اس نے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ حدود ہے۔ اسی طرح زنا ہے، زنا کی تہمت ہے، چوری ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان کے لیے حدود ہے اور ان کی سزائیں شریعت میں متعین ہیں۔ اور کسی حاکم کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی پرائم منسٹر کو، کسی پریسیڈنٹ کو، کسی کنگ کو یا کسی کراؤن پرنس کو، ولی عہد کو، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ شریعت نے ان حدود کی جو سزائیں طے کی ہے ان میں ذرہ برابر بھی کمی یا بیشی کرے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں کئی مرتبہ شاید سلسلہ کلام کے سلسلے میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا واقعہ سنا چکا ہوں کہ آپ کے عہد مبارک میں فاطمہ بنت اسد نامی ایک خاتون نے چوری کی تھی، اور وہ تھی شریف خاندان کی۔ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی یہ شریف خاندان کی ہے، پتہ نہیں کیسے غلطی میں آ گئی اور اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، یہ جرم سرزد ہو گیا، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو خاندان کو ایک بٹا لگ جائے گا، خاندان کی نیک نامی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے حضرت اسامہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت چہیتے تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور اللہ کے رسول بے پناہ محبت کیا کرتے تھے حضرت اسامہ سے، تو لوگوں نے حضرت اسامہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ حضرت خاندانی بچی ہے، غلطی سے چوری ہو گئی، اب اگر اس کو سزا دی جائے گی تو نیک نامی خاندان کی مٹی پلید ہو جائے گی اس کی، آپ اللہ کے رسول سے سفارش کیجئے کہ سزا میں کچھ تخفیف کر دی جائے۔ آپ کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے یہ سنا تو آپ سرخ ہو گئے، باوجود کہ آپ حضرت اسامہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ انتہائی غصے میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، اور آپ نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ لو ان سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد سے بھی چوری کا جرم سرزد ہو جاتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو اللہ نے جو سزائیں طے کی ہے ان سزاؤں کو کم کرنے کا اختیار کسی حکمران کو ہے اور نہ ہی کسی بادشاہ کو یا کراؤن پرنس۔ جو حدود اللہ نے حدود کے ہے اس میں اختیار نہیں۔ ہاں تعزیرات کا ہے معاملہ تو تعزیرات کے معاملے میں اختیار ہے بادشاہ کو، خلیفہ کو، گورنر کو، کہ حالات کے حساب سے جیسے چاہے سزا دے سکتا ہے۔ قصاص کا معاملہ ہے، قصاص کے معاملے میں ایسا ہے کہ جس سے ریلیٹڈ ہے ان کے اوپر اختیار دیا گیا ہے، ان کے اوپر اختیار دیا گیا کہ اگر کسی کے باپ کا قتل ہوا اور بچے چاہتے ہیں کہ وہی قاتل کو معاف کر دے تو حکمران اس کو سزا نہیں دلوا سکتا، اور اگر وارثین یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو قتل کرنا ہی ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، تو حکمران اس کو جو ہے بچا نہیں سکتے کہ نہیں تم خوں بہا لے لو اور دیت لے لو اور کمپنسیشن لے لو اور اس کو چھوڑ دو، نہیں، یہ حق کس کا ہے؟ وارثین کا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قوانین کو۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے سلسلے میں مفسرین کرام نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آیات کا نزول ہوا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مدینہ میں دو قبیلے عرینہ اور عقل کے کچھ تقریباً 7 سے 8 افراد آئے اور انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ 8 افراد پر مشتمل وہ لوگ تھے۔ آپ نے ان کے دعوے کو قبول کیا اور ان کی بہت خاطر مدارات کی گئی، خوب کھانے پینے کے لیے دیا گیا، اچھے سے رہ رہے تھے، کئی دن تک رہے۔ اس کے بعد ایک دن اللہ کے رسول سے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ صحرا کے لوگ ہیں، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے لوگ ہیں،
یہ گوشت اور سبزی کھا کھا کے ہماری حالت خراب ہو جا رہی ہے، ہم کو لگ رہا نہیں، سوٹ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہ سب سوٹ نہیں ہو رہا ہے، صحت ہماری خراب ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ ایک کام کیجئے، ہمارے بیت المال کے صدقے کے اونٹنیاں پلتی ہیں فلاں جگہ، مدینے سے باہر صحرا میں ایک جگہ تھی جہاں پر اونٹنیاں صدقے کی جو آیا کرتا تھا مال غنیمت صدقات وغیرہ، اس کی اونٹنیاں وہاں چرا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پیا کرو، اور اگر کچھ بیماری ہو گئی تو اس کا پیشاب بھی یوز کر لو اونٹنیوں کا۔ اب یہ ایک مستقل چیز ہے علاج کے سلسلے میں، اونٹنیوں کے پیشاب کے سلسلے میں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ بھئی وہاں جاؤ اور اونٹنیوں کا دودھ پیو اور وہاں رہو، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ تم لوگ اس کے عادی ہو۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ اب وہ اونٹنیوں کی دیکھ بھال کے لیے 2 بندے متعین تھے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں گئے، اونٹنیوں کا دودھ پی رہے ہیں، دیکھا کہ یہ 2 بندے ہیں، ایک جو ہے کبھی کبھار سودا سلف لانے شہر چلے جاتا ہے مدینے میں، اور ایک ہی اکیلا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھئی یہ ایک تو چلے جا رہا سودا سلف لانے، بچ رہا ایک، اس کا کام تمام کر کے پورے کے پورے اونٹ اور اونٹنیاں لے کے چلے جائیں گے اپن، اس سے اچھا موقع اپنے کو ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو بندہ وہاں تھا، ایک تو چلا گیا سودا سلف لانے، دوسرا جو بندہ تھا اس کو اچھے سے کس کے باندھ دیا، لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس کی آنکھوں میں ڈال دی اور اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے پورے اونٹ اور اونٹنیاں ریوڑ جو تھا وہ لے کر فرار ہو گئے۔ مدینے میں خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوڑایا کہ بھاگو ان کے پیچھے اور پکڑ کر لاؤ۔ صحابہ بڑی مستعدی کے ساتھ دوڑے پیچھے ان کے، اور ان کو جا لیا، پکڑ لیا، اور پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ چونکہ انہوں نے جرم بہت گھناؤنا کیا تھا، ایک تو یہ کہ مہمان تھے، ان کی خوب خاطر مدارات کی گئی مدینے میں بھی رہتے ہوئے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوٹ نہیں کر رہا تو آپ نے ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے انہیں صدقے کی جو اونٹ اور اونٹنیاں تھی وہاں روانہ کر دیا کہ جاؤ، تمہیں اونٹنیوں کا دودھ سوٹ کرتا ہے وہ پیو، رہو۔ اس احسان کا بدلہ انہوں نے یہ دیا کہ ایک کو قتل کر دیا، اور وہ بھی اتنی بے رحمی سے پکڑ کر لائے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کو بھی باندھو، ان کو بھی باندھو، ان کی آنکھوں میں لوہے کے سلاخیں گرم کر کے ڈال دو، اور ان کو باندھ کے رکھو، اور جب تک مر نہیں جاتے تب تک نیزے سے ان کو جو ہے تو سزا دیتے رہنا۔ یہ سزا آپ نے ان کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر ہمیشہ کے لیے یہ سزائیں چوری اور ڈکیتی کی، کیونکہ انہوں نے چوری کی تھی تو چوری اور ڈکیتی کی سزائیں یہاں پر بیان فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہی سزا ہے ان کی جو اللہ کے رسول نے دی ہے، یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، کیا مطلب ہے بھئی؟ اللہ اور اس کے رسول کا قانون اس ملک میں نافذ ہے، اور اس قانون کو آپ توڑ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے نا، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، اور آپ کو مہمان بنایا گیا ہے، اور آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو قانون کو توڑ رہے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو براہ راست اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا۔ اب ہم کتنے قوانین توڑتے اللہ کا ہے؟ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خالی جائزہ لیں، ایک مرتبہ عشاء کے بعد ڈائری لے کر بیٹھ جائے اور ذرا لکھے تو صحیح، آج راستہ چلتے ہوئے یہ بد نظری کی، آج یہ دل میں خیال آیا، آج جو ہے تو یہ چوری کی، آج جو ہے تو مال دیتے ہوئے یہ ڈنڈی ماری، آج جو ہے تو فلاں کو یہ کہہ کر کہ یہ اچھا مال ہے ڈیفیکٹیو آئٹم تھما دیا۔ تھوڑا سا دیکھیں، اور یہ سارے احکامات خدا بندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو ہم ہر دن میں ہر وقت کتنی مرتبہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ کامیاب ہو سکیں گے؟ کامیاب ہوں گے؟ قرآن کا وعدہ برحق ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بلندی، سربلندی، غلبہ، فتح، نصرت، کامیابی، اقتدار، قوت، پاور، سب کچھ تمہارا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط صحیح معنی میں ایمان۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمایا یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئے اور انہوں نے کسی بندے کو قتل کر دیا، مال نہیں لیا، قتل کر دیا، اچانک ہنگامہ ہوا، بھاگ گئے، مال نہیں لیا، تو پھر ان کو بھی اگر پکڑ لیے گئے تو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے مال بھی لیا اور قتل بھی کر دیا، کسی بندے کو قتل بھی کر دیا اور اس کا مال بھی لے لیا اور پکڑے گئے، تو پھر ان کو صرف ڈائریکٹ قتل نہیں کیا جائے گا، تھوڑی سزا ایسی دردناک ہوگی کہ سولی پر لٹکائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک مر نہیں جائیں گے سزا دے دے کر تڑپا تڑپا کر مارے جائیں گے، جیسے اللہ کے رسول نے کیا کہ مال بھی لیا انہوں نے اور بندے کو بھی قتل کر دیا، تو آپ نے ان کو کس کے بندوا دیا اور جب تک مر نہیں گئے نیزوں سے سزا دی۔ تو یہی سزا قرآن نے بیان فرمایا کہ جو صرف قتل کرے مال نہ لے سکے اس کو قتل کیا جائے گا، جس نے مال بھی لیا اور قتل بھی کیا کسی کا تو اس کو قتل بھی کیا جائے گا، لیکن سولی پر چڑھا کر میخوں سے باندھ کر رسیوں سے کس کر اس کو باندھ کر سزا دے دے کر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے، صرف مال لیا ہے اور لے کر بھاگ نہیں پائے، پکڑ لیے گئے، قتل بھی نہیں کیا ہے تو لیکن بد امنی تو پھیلا رہے نا، تو اس لیے کیا کریں گے، تو ہاتھ پاؤں الٹی سمت سے کاٹ دیے جائیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا، دوسرے لفظوں میں تڑی پار کر دیا جائے گا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تڑی پار کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ رکھنا۔ اب زمین سے ہٹ کر کون سی جگہ رکھیں گے، کہا کہ جیل میں رکھو، اس لیے کہ جو اپنے شہر میں رہتے ہوئے ڈاکہ ڈالنے کو شرم رہا نہیں ہے، وہ بے غیرت کسی ایسی جگہ پہ جہاں اس کو کوئی نہیں پہچانتا، تب تو اور شیر بن کے چوری کرے گا، اور شیر بن کر ڈاکہ ڈالے گا، ہے نا۔ فطرت بدلتی ہے کیا، فطرت بدلتی ہے انسان کی۔ جبل گردت جبلت نہ گردت، فارسی کی کہاوت ہے، جبل گردت، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، جبلت نہ گردت، انسان کی جبلت اور اس کی فطرت نہیں بدلتی، انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ وہ کتے کی دم اگر 10 سال تک بھی پھکنی میں ڈال کے رکھو، 10 سال کے بعد بھی نکلے گی تو کیسے رہیں گی، سیدھی رہیں گی۔ انسان کی سرشتیں نہیں بدلتی، بدلتی کیسے ہے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر جگہ کانسٹیٹیوشن ہے، تعزیرات کا نظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن جرائم کا ریشو کم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ صرف سزائیں طے کی گئی ہے، اور صرف سزاؤں سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہوتا ہے، صرف سزاؤں سے۔ اسلام نے سزاؤں کے ساتھ ساتھ انسان کو جرائم سے روکنے کا جو سب سے سنہرا اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ڈائریکٹ کنیکٹ کر دیا ہے اللہ سے، موت سے، آخرت سے، حساب و کتاب سے، جنت اور جہنم سے، یہ تصور اس کو دیا ہے۔ اور یہ وہ تصور ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، ورنہ سزائیں نہیں روکتی ہے، ورنہ سزائیں کہاں سے روکتی ہے؟ قانون ہے بھائی، لیکن وہ مالیہ کتنا لے کے بھاگا تھا، وجے مالیہ کتنا لے کے بھاگا، کچھ ہے اندازہ ہے؟ اسپائس جیٹ چلتے تھے، کنگ فشر تھا، اور کیا کیا تھی، کتنی کمپنیز، پورے بینکوں کو دیوالیہ کر کے بھاگ گیا۔ ملا کچھ؟ ہرشد مہتا کا ملا کچھ؟ قانون تو تھا نا حکومت کے پاس، اس کو روکنے کے لیے بھی قانون تھا نا، لیکن قانون سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قانون بنانے والے ہی جو ہیں ان چوری ڈکیتی کرنے والوں کو چور راستے پہلے بتا دیتے، ایسا ہے۔ تو فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے۔ اب دیکھیے ڈائریکٹ کنیکٹ کر دیا اللہ نے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہو۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، اس پر تو سب کا یقین ہے۔ آدمی یہاں کا چور راستے سے نکل جائے گا، وہاں تو نہیں بچ سکے گا نا، وہاں بچے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔
ہر شخص بھاگے گا، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے، ہر کوئی اپنے میں ہی رہے گا، کوئی کسی کے کام وہاں آنے والا نہیں۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے۔ چوری کے ارادے سے آئے تھے، بد امنی کے ارادے سے آئے تھے، چوری بھی کر لی لیکن مال واپس کر دیا، اور ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ نہیں یار یہ بہت ہو گیا، اب تو اپنے کو ذرا پلٹ جانا چاہیے، کب ٹپک جائیں گے، کب مر جائیں گے، کب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے کوئی خبر نہیں ہے۔ توبہ کر لی، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی اور جدھر ادھر کر دیا تو معاف کر دیے جائیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، بخشنے والا مہربان ہے۔ اور میں نے ایک بات کہی کہ حدود معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، چاہے توبہ بھی کر لے، توبہ بھی کر لے۔ اگر اسلامی حکومت ہے، کسی نے زنا کیا اور پکڑا گیا اور رو رو کر توبہ کر رہا ہے، توبہ قیامت کی صبح تک عمر ملتی رہے، قیامت کی صبح تک توبہ کرتے رہے، اللہ آخرت کا عذاب معاف کرے گا، اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن دنیا میں جو حدود طے کی گئی ہے اس کی سزا ملنی ہی ملنی۔ اگر کسی نے شراب پی اور پکڑا گیا، اسلامی قانون کا نظام ہے تو اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ بادشاہ وقت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو اس سزا سے معاف کرے، چاہے وہ توبہ کرتا رہے۔ توبہ کرنے کی برکت سے ہو سکتا ہے یہ تو ہو جائے کہ آخرت کا عذاب ٹل جائے، دنیا کا تعزیرات کا جو سلسلہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، قصاص میں معاف ہو جائے گا۔ اگر مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کے وارثین کسی کو معاف کر دیں، معاف ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ معاف کرنا چاہیے، وارثین، حکمران نہیں، کوئی اور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، والحمدللہ علی ذلک، کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی، انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ اگر اپن جس کو سزا دے رہے جو اپن جس کو سزا دینے لگا ہے اس کو انہیں جس کو چھڑا کے موقع دیا، نہیں چھڑا سکتے بیٹے، کیسے چھڑائیں گے؟ نہیں انہیں اس کو ملے والا رہا تو پھر اس کو بھی پکڑ کے اس کے برابر دے دینا نہیں ہوتا ایسا۔ جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا، جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا یا اس کا خول اتر گیا، یعنی وہ جو رہتا ہے نا خول اتر گیا، تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے اس کی قربانی۔ اگر سینگ ٹوٹ گئی یا پوری سینگ نکل گئی، خول پورا نکل گیا تو بھی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ ذہن میں یہ رکھے کہ ایسے سینگ نکلنا کہ سوراخ پڑ گیا اور دماغ تک اثر پڑ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے، ورنہ قربانی ہاں۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا، تو پھر اس صورت میں قربانی درست نہیں ہوئی، ورنہ سینگ ٹوٹی بھی رہی یا ماں کے پیٹ سے بغیر سینگ کے پیدا ہوا جانور تو بھی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے، اس کی قربانی درست ہے۔ سینگ آئی نہیں تو بھی قربانی درست ہے۔ کان کٹے جانور کی قربانی، اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے قربانی درست ہے۔ لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے، پورا کان کٹ کے تھوڑا سا نکل گیا ہے، پورا گر گیا ہے، اتج بچا سامنے کا گر گیا تو جائز نہیں، لیکن کٹ گیا، چیر پڑ گئی، سوراخ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ ویسے بھی وہ لیبل لگاتے داخلہ تو کان میں ہی مارتے پنچ، ہاں تو سوراخ تو ہو ہی جاتا ہے، تو جائز ہے۔ اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔
جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں، پیدائشی طور پر کان ہی نہیں آئے اس کو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اس کی قربانی کیسے جانچیں گے؟ ہے ٹرک رہتے لوگوں کے پاس، جانچتے ہیں، ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، ادھر گردن ہلا رہا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ تو معلوم ہو ہی جاتا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پوپلے جانور کی قربانی، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کو پوپلے بولتے ہیں شاید اردو میں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہماری روزمرہ کی بھاشا میں؟ بوچڑا، بوچڑا نا؟ ہاں، بوچڑے جانور کی قربانی، ہاں، جس کے دانت بالکل نہ ہو۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہو کہ اس سے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں یہ مسئلے میں، ارے بھئی ایک دانت ٹوٹے والا دکھ رہا، وہ بیچ میں سے پورا راستہ ہی دکھ رہا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چارہ کھا رہا ہے، زیادہ تر دانت ہے تو قربانی جائز ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی اثر میں بھی پڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔